ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ہم نے اس سے پہلے ایک پروگرام کیا تھا اور اس پروگرام میں میں نے آپ کو یہ نصیحت کی تھی کہ اپنے آپ کو جادوگروں سے بچائیں، اور اس میں نے آپ کو جادوگروں کی بعض گندی حرکتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی۔ آج اس پروگرام کے اندر جادوگروں کی مزید کچھ خوفناک حرکتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ جادوگروں کو اچھی طرح پہچان لیں اور اپنے آپ کو ان سے بچا لیں۔ ان کی بعض حرکتیں بہت زیادہ خطرناک اور بہت زیادہ خوفناک ہوتی ہیں۔ یہ اپنے جادو کے علم کو پختہ کرنے کے لیے اور بعض لوگوں کے اوپر خوفناک جادو کرنے کے لیے کچھ ایسے عمل کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر اور سن کر انسان سر سے لے کر پاؤں تک کانپ اٹھتا ہے۔ ان کی حرکتوں میں ایک حرکت ان کی یہ ہے کہ یہ قبروں سے مردوں کو نکالتے ہیں اور ان مردوں کو نکال کے ان کی جسم کے کچھ اعضاء جو ہیں ان کے جسم سے نکال لیتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر کچھ الٹے سیدھے کلمات پڑھتے ہیں جس سے جنات حاضر ہوتے ہیں، اور وہ جنات پھر ان کو کچھ جادو کے علم سکھاتے ہیں۔ ایسے ہی جادوگر مردوں کی ہڈیاں نکال کے ان ہڈیوں کے اوپر کچھ پڑھتے ہیں، اور اس پڑھائی سے ان کے پاس مزید جنات حاضر ہو جاتے ہیں، اور وہ جنات ان کو غلط قسم کی چیزیں سکھاتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جنات جو ہیں یہ شیطان ہیں، اور شیطان انسانوں کے لیے تباہی اور بربادی کے پروگرام بناتا رہتا ہے۔ اسی لیے وہ ان جادوگروں کو ایسی خوفناک چیزیں اور ایسی گھٹیا چیزیں اور ایسی تباہی والی چیزیں بتاتا ہے کہ جس سے انسانوں کے لیے بہت زیادہ خطرات پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے بہت سے انسانوں کی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پہ لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ جادوگر اپنے جادو کے علم کو پختہ کرنے کے لیے بعض اوقات قبروں سے ان بچوں کی میت کو لاش کو نکال لیتے ہیں جنہیں دفن کیے ہوئے ابھی چند دن ہوئے ہوتے ہیں۔ ان بچوں کی لاش کو نکال کے یہ اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر نہاتے ہیں۔ اس سے بھی جنات حاضر ہو جاتے ہیں، اور وہ جنات حاضر ہو کر ان کو کچھ چیزیں بتاتے ہیں، اور اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے جادو کے علم کو مزید پختہ کر لیا ہے۔ ایسے ہی یہ جادوگر اپنے جادو کے علم کو پختہ کرنے کے لیے مردار کا خون استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح عورتوں کے گندے خون کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس خون کو استعمال کرتے ہوئے قرآن حکیم کی آیات کو لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو لکھتے ہیں۔ اس سے جنات حاضر ہو جاتے ہیں، اور وہ حاضر ہو کر پھر اپنے اس جادوگر کے ساتھ جو بھی تعاون ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جادوگر اپنے جادو کے علم کو پختہ کرنے کے لیے بعض اوقات اپنے محرم رشتوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی آپ نے میڈیا پر سنا بھی ہوگا کہ بعض ایسے بد نصیب اور بد کردار اور بیہودہ لوگ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جادوگروں کی حرکتیں جب ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ سچ ہے، کوئی صرف کہانیاں نہیں ہیں، اور صرف جو ہے وہ کوئی لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے کے لیے باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جادوگروں کو دیکھا ہے، ہم نے ان کو سنا ہے، ہم نے ان کی حرکتیں دیکھی ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو یہ پروگرام انشاءاللہ ایسے مزید پروگرام کریں گے جس میں ہم آپ لوگوں کی تربیت کریں گے کہ اپنے آپ کو ان گندے لوگوں سے دور کر لیجئے، اپنے آپ کو ان برے لوگوں سے بچا لیجئے۔ یہ چلے کاٹتے ہیں، اور چلے کاٹنے کے لیے یہ انتخاب کرتے ہیں اندھیری جگہوں کا۔ یہ چلے کاٹنے کے لیے انتخاب کرتے ہیں کہ قبرستان میں جا کے کوئی قبر کھود لیتے ہیں، اس کے اندر بیٹھ کر یہ چلے کاٹتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ پر ویرانوں میں جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر یہ چلے کاٹتے ہیں۔ اور جب یہ چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کے پاس قبر سے نکالے گئے مردوں کے جسم کے بعض اعضاء ان کے پاس ہوتے ہیں جس کے ذریعے یہ جادو کا علم سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ارد گرد جنات اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر ان کو پروگرام دیتے ہیں، ان کو کچھ کلمات بتاتے ہیں کہ جن کو یہ سیکھ کر
اور ان کو یاد کر کے پھر ہمارے اسی معاشرے کے اندر آ کر لوگوں کے سامنے بڑے پیر فقیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بڑے ولی بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی آئیں ہمارے پاس بڑا علم ہے، ہمارے پاس نوری علم ہے، ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہم قالِ علم کی کاٹ اور پلٹ کے ماہر ہیں، اور لوگ ہمارے بیچارے سیدھے سادے وہ گمراہ ہو کے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے گمراہ کن الفاظ سن کے ان کے پاس جاتے ہیں اور گمراہیاں خرید کے ان کے پاس سے واپس آتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک تنبیہ کر دوں، آپ کو بتا دوں، جہاں جادوگر جادو کے علم کو سیکھ کر کافر ہو چکا ہے، وہیں پر اگر عام لوگ ان کے پاس جا کر علاج کروائیں گے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے تو میں آپ کو واضح لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں، اس سے آپ کا دین اور ایمان بھی خطرے سے دوچار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ممکن ہے کہ اس کے بعض طریقوں پر عمل کر کے آپ بھی دین اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس لیے بچ جائیں، ان کی خوفناک حرکتیں آپ نے سن لی، ان سے دور ہو جائیں، ان سے کبھی اپنے ان روحانی معاملات کا کوئی بھی علاج ان سے نہ کروائیے۔ اس کا علاج کیسے ہوتا ہے آنے والی قسطوں میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، اور آنے والے پروگرام میں میں آپ کو جادوگروں کی کچھ نشانیاں بتاؤں گا کہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص جادوگر ہے، لہذا مجھے اس جادوگر سے علاج نہیں کروانا، مجھے علاج اس سے کروانا ہے جو میرا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں کرے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔